محترم معزز سامعین، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سراوار ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، پالنہار ہے، چلانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج جو عنوان لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے حقوق الوالدین، والدین کے حق اولاد پر کیا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام نے والدین کی فرما برداری کی شدید تاکید کی ہے، اور ان کی نافرمانی، ان کو تکلیف دینے، ان کو اذیت پہنچانے سے منع فرمایا ہے، اور اولاد پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا، اور اس کو حقوق العباد میں مقدم رکھا۔ یعنی جو حقوق العباد ہیں، ان حقوق العباد میں جو لسٹ جاری ہے، ان میں اگر سب سے پہلے نمبر 1 والی چیز ہے تو وہ پہلے والدین کی فرما برداری ہے، پھر اس کے بعد کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرنی ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے کو، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو اب آئیے قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو والدین کے تعلق سے کیا حکم بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیتا ہے، وہ توحید کے ساتھ یہ دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلا حکم یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کا تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت کریں تو صرف ایک مالک الرحمن کی کریں، ایک مالک الکل کی کریں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کریں، اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر سب سے پہلا حق ہے۔ اب اللہ رب العالمین جو حق بیان فرما رہا ہے وہ والدین کا حق ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا،
تم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، تم اپنے والدین کو تکلیف نہیں دینا، تم اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کرنا۔ اب آیت کریمہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ترتیب کیا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حکم جو دیا ہے وہ توحید کا حکم دیا ہے کہ بندہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت کے جو اقسام ہیں ان اقسام میں سے کسی ایک قسم کو بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہ سمجھے، غیر اللہ کے لیے نہ کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین حکم یہ دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ترتیب دیکھیے اللہ رب العالمین کا۔ پھر اللہ رب العالمین کس کا تذکرہ فرما رہا ہے؟ پھر رشتہ داروں کا حق کا تذکرہ فرمایا۔ والدین کے بعد پہلے توحید کا، اللہ اپنا حق بیان فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد والدین کا حق بیان فرما رہا ہے، پھر رشتہ داروں کا حق بیان فرما رہا ہے، پھر یتیموں کا حق بیان فرما رہا ہے، پھر مسکینوں کا حق بیان فرما رہا ہے، پھر مسافروں کا حق بیان فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا حق بیان فرما رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو حقوق العباد ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو تمام حقوق پر مقدم کیا ہے۔ تمام حقوق پر سب سے پہلے جس کا حق ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے، وہ ماں باپ کا حق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوکی کا حق ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو یہ پیغام سنا دیں۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین محرمات کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور محرمات کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ فرما رہا ہے اے نبی لوگوں سے بتائیے آپ۔ اور محرمات میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس چیز کو ذکر فرما رہا ہے وہ ہے شرک۔ شرک سب سے پہلے اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ دنیا والوں سے یہ کہہ دیجئے، آپ تمام لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم۔ اے لوگو آؤ میں تم کو پڑھ کر کے بتاؤں کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی رب کا یہ فرمان لوگوں کو سناتے ہیں اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ لوگوں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو پہلا پیغام تم کو مل رہا ہے وہ پہلا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حق، دوسرا محرم کا ذکر فرما رہا ہے کہ تم والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے، ان کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے، ان کو تکلیف نہیں دو گے، ان کو برا بھلا نہیں کہو گے، ان کو گالیاں نہیں دو گے۔ آیت کریمہ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے نبی حبیب کو اس آیت کریمہ میں مخاطب کر کے فرما رہا، نبی آپ جو لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، جو لوگ ہیں ان کو یہ پیغام سنا دو، یہ اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین محرمات کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ کے حرام کردہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اے نبی اس حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو سمجھا دو۔ سب سے پہلا حرام کردہ چیز جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تم شرک نہیں کرو گے۔ کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ شرک سب سے خطرناک چیز ہے، شرک سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے، شرک سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی جو خطرناکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ کون سا بیان فرمایا؟ کہ تم والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے، تم والدین کی نافرمانی نہیں کرو گے۔
تم والدین کو گالیاں نہیں دو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں کو سنا دیجیے۔ پتہ یہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ محرمات کا تذکرہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سب سے زیادہ ڈینجرس، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دینے والا اور سب سے زیادہ خسارہ والی چیز ہے تو وہ ہے شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا سمجھنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہے، یہ ہے شرک۔ اور شرک کو اللہ رب العالمین جب محرمات میں تذکرہ فرما رہا ہے تو اس کو سب سے نمبر 1 پہ رکھ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، اس سے بچو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا، اور یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کو پریشان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچتے رہنا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بندے کو تعلیم دے رہا ہے۔ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ تعلیم یہ دے رہا ہے کہ بندے، میں نے تم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تم اس کی شکر گزاری کرتے رہنا۔ اور ساتھ ساتھ کیا تعلیم دے رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بندے تو اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تعلیم یہ دے رہا ہے کہ اے نبی آپ یہ پیغام سنا دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جب عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی۔ اب جب داتا سمجھا جائے گا، مالک سمجھ کر کے عبادت کی جائے گی، رازق سمجھ کر کے عبادت کی جائے گی، تعظیم سمجھ کر کے عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میرے بندو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ اب پھر اللہ رب العالمین اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا رہا ہے کہ والدین پر کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ یا دونوں، بڑھاپے کو پہنچ جائے، کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائیں، بستر پر پڑ جائیں، بیمار ہو جائیں، اللہ پیغام یہ دے رہا ہے اے میرے بندو، جب تمہارے والدین تم کو کسی کام کی جانب بلائیں، جب تمہارے والدین تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے، جب تمہارے والدین تم کو بلائیں، فلا تقل لهما، ان کو اف تک نہ کہو، فلا تنہرہما، ہو سکتا ہے تمہارے والدین بیماری کی وجہ سے ان کا ذہن چڑچڑا ہو جائے اور تم کو ایک کام کو بار بار کرنے کا حکم دے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ولا تنہرہما، اپنے والدین کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ڈپٹنا نہیں، اور اللہ بیان فرماتا ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے میرے بندو، جب تم اپنے والدین سے بات کرنا، جب تم اپنے والدین کے سامنے آنا، جب تم اپنے والدین کا کوئی کام کرنا تو ان کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے سامنے عزت و وقار کے ساتھ کھڑے ہونا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے میرے بندو اپنے والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا۔ ان کا کام، جب تمہارے والدین تم کو
کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو اس کام کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا، ان کام کو احترام کے ساتھ کر دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اے میرے بندو، جب تمہارے والدین بیڈ پر پڑ جائے، جب تمہارے والدین بستر پر پڑ جائیں، جب تمہارے والدین بیمار ہو جائیں، جب تمہارے والدین ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہنا، اور برابر یہ دعائیں کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو میرے والدین پر اسی طریقے سے رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، جس نرمی سے انہوں نے میرے بچپن میں تربیت فرمائی ہے۔ اب آیت کریمہ کا اندازہ لگائیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سب سے پہلی تعلیم دیکھیے کیا دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس زمین پر عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جائے گی، اور جن لوگوں نے اس کی عبادت کی اللہ کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بھی سنو کہ زمین پر اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے، اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے، تو سنو دنیا والو، وہ ہے والدین کا مقام۔ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر ذرا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حق کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ اچھا، ایسا اللہ رب العالمین نے کیوں کیا؟ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ پوری دنیا کا چلانے والا، پوری دنیا کا مالک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کائنات کا پالن ہار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا رازق، مالک، خالق، تمام چیز کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہر انسان کا صرف اور صرف ایک ہی والد ہوتے ہیں اور ایک ہی ماں ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، کسی انسان کے دو ماں نہیں ہوتے، کسی انسان کے دو باپ نہیں ہوتے، ہر انسان کے ایک ہی ماں ہوتی ہے اور ایک ہی والد ہوتا ہے۔ والد ایک ہی ہوتے ہیں اور ماں بھی ایک ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کے ساتھ اپنے حق کا تذکرہ بیان کیا۔ دیکھیے کتنی بڑی مناسبت ہے، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کیونکہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، چاند کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، آسمان سے پانی نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جب پانی اللہ رب العالمین زمین پر نازل فرماتا ہے اور زمین کی جو چاری چیزیں اگاتا ہے اللہ رب العالمین، اس کا تعلق اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا تعلق اللہ نے انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب صرف ایک کام اللہ رب العالمین نے والدین پر کیا رکھا ہے، یہ ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کرے، اپنے بچے کی تربیت کرے، یہ اللہ رب العالمین نے والدین کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اب وہ ماں بچے کو پالتی ہے، اس کے سکھ اور اطمینان اور اس کے راحت کا خیال رکھتی ہے، رات رات جاگ کر کے اپنے بچے کی سکون کا خیال رکھتی ہے، اپنی نیندیں قربان کر دیتی ہے صرف اپنے بچے کی راحت کے لیے۔ اور باپ اپنے بیوی کی خرچ کو برداشت کرنے کے لیے، اپنے بچے کی خرچ کو برداشت کرنے کے لیے گرمی ہو مارکیٹ جاتا ہے
اپنے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہو، سخت کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی ہے، وہ گھر میں نہیں بیٹھتا ہے، جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ بارش کا موسم ہو، بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ گھر میں نہیں بیٹھتا ہے، جاتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پیسے لا کر کے اپنے اہلیہ، اپنے بیوی اور اپنے بچے پر خرچ کرتا ہے۔ ایک والد اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان کا بچہ جتنی مشکلوں کے ساتھ پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، اتنی مشکلوں کے ساتھ جانور کا بچہ نہیں پلتا، جانور کا بچہ نہیں پلتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک والدین اپنے بچے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، رات کی نیندیں چھوڑ کر کے اپنے بچے کی سکون کے تلاش کر رہے ہیں، ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک باپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے راحت کے خیال کرتے ہوئے پیسے اکٹھا کرتا ہے، باہر جا کر کے دھکے کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، اور دھوپ میں، برسات میں، ٹھنڈی میں پیسے کما کر کے اپنے بچے پر خرچ کرتا ہے۔ اور جب وہی اولاد بڑی ہوتی ہے، وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے ان کے جسم میں کچھ طاقت عطا فرما دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے جسم میں کچھ طاقت دے دیا ہے، تو اب یہ والدین کی ناشکری کرے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑا ناانصاف اور کون ہو سکتا ہے؟ جس والدین نے اس کی پرورش کی، ایک ایک راحت کا خیال کیا، اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، والدین کمزور ہو گئے ہیں، اب والدین کے ساتھ اب تم بدتمیزی کر رہے ہو، والدین کے ساتھ اب تم بدسلوکی کے ساتھ پیش آ رہے ہو، والدین کو گالیاں دے رہے ہو، والدین کو بول رہے ہو وہ سٹھیا گیا ہے، والدین کو بول رہے ہو کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، ان کے ساتھ ایک بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم یہ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو ان 5 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ کن چیزوں کا؟ ان 5 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ اما یبلغن احدکم او کلاہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا۔ پہلا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے جب والدین کمزور ہو جائے تو ان کو اف نہ کہنا۔ والدین تم کو کسی کام کے لیے کہیں بیٹا یہ کر دو، بیٹا یہ کر دو، ہو سکتا ہے والدین کمزوریوں کی سبب تم کو ایک کام کو بار بار کرنے کے لیے کہیں، تم کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ اپنے دل میں کسی ایک کام کے ناگوار ہونے کو محسوس کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین آپ کو بار بار یہ کام کریں، یہ کی جو الفاظ ہیں یہ بھی اپنے دل میں نہیں لانا ہے والدین اگر کہیں، کیونکہ یہ اف جو ہے انتہائی معمولی قسم کی گستاخی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک والدین کی شان میں گستاخی کرنا، ایک والدین کو برا بھلا کہنا، ایک والدین کو گالیاں دینا کتنی بڑی گستاخی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ والدین ہو سکتا ہے عمر لمبی ہونے کی وجہ سے، بیماری لمبی ہونے کی وجہ سے، بیڈ پر زیادہ دیر پڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے والدین کمزور ہو جائے، ذہنی توازن کھو بیٹھے، اور آپ کو کسی ایک کام کرنے کے لیے بار بار کہے، اور آپ کو کہیں کہ یہ کر دو، اور آپ کو کہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم کو ایک کام کو بار بار کرنے کے لیے کہیں، ہو سکتا ہے تم کو ایک ہی بات بار بار کہیں کہ یہ کر دو یہ کر دو، یہ بات سنو، تو ایسی پوزیشن میں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو یہ نہیں کہنا ہے کہ ہٹو تمہارا یہی معاملہ ہوتا ہے، روزانہ یہ تمہارا معاملہ ہوتا ہے، یہ الفاظ ان کے سامنے نہیں کہنا ہے۔ ولا تنہرہما، اللہ یہ اعلان فرماتا ہے اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں، اپنے والدین کو یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد کیا اللہ فرماتا ہے؟ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کے سامنے جب جانا تو پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا۔ تیسری چیز اللہ نے یہ فرمایا۔ چوتھی چیز، جب بھی ان کے سامنے جانا تو عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ان کو فیل ہونے دینا، ان کو یہ محسوس نہ ہونے دینا
کہ میرا بچہ بہت جلدی میں ہے، آپ وہاں پر جا کر کے والدین بیچارے کسی ضروری کام کے ساتھ آپ کو بلائیں، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے ہائل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جلدی بولو کیا ہے کیا نہیں، ایسا نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے سامنے مہربانی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے میرے عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے ایک چڑیا ہوتی ہے، چڑیا اپنے بچے کو پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، اور ڈھانپنے اس وجہ سے ڈھانپتی ہے تاکہ میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب اولاد بڑی ہو جائے، جب بچے بڑے ہو جائے تو اپنے باپ کا، اپنی ماں کا اسی طریقے سے محافظ بننا چاہیے، اپنے والدین کا اسی طریقے سے محافظ بننا چاہیے، اور اپنے والدین کی اسی طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہم کو یہ تعلیم دے رہی ہے۔ پانچویں چیز جو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، پانچویں چیز یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار، کل کو میں کمزور تھا، کل میں کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، انہوں نے میرے آرام و سکون کے لیے اپنے آرام سکون کو قربان کر دیا، اپنی راحت کو قربان کر دیا۔ ہے میرے پروردگار، آج یہ لوگ کمزور ہیں، آج یہ بیمار ہیں، میرے پروردگار جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ نرمی و ملامت کا معاملہ کیا، میرے پروردگار میرے والدین کے ساتھ اسی طریقے سے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے ملائمت کا معاملہ فرما۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو تعلیم دے رہا ہے۔ پانچ چیزیں جو اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازم کیا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے بھائی؟ کس وجہ سے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کر دی۔ اب ہم نے وصیت یہ کر دی کہ اے بنین آدم، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ کیوں آنا؟ کیونکہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا، تمہارے لیے پریشانیوں کا سامنا کیا، تمہارے لیے تکلیفیں برداشت کی، تمہارے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا، اور جب تم اس کائنات میں آئے تو تمہیں اور تمہاری والدین نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ تم کھا نہیں سکتے تھے، تم پی نہیں سکتے تھے، ذرا اس لمحے اس پل کو یاد رکھو، تمہاری ماں نے تمہیں کھانا کھلایا، تم کو پانی پلایا، تم کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اشکر لی انشکر لی ولیوالدیک والی المصیر۔ اے میرے بندے، جب اس کیفیت کو یاد کرو تو تم میری شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم کو بھی اور تمہارے والدین کو بھی مر کر کے میرے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے آگے یہ بھی اعلان بیان فرمایا، اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تمہارے والدین تم کو شرک کرنے پر مجبور کریں، تم کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کریں، فلا تطعهما، ان کی فرما برداری نہیں کرنا، اس وقت ان کی بات نہیں ماننا، اس وقت تم ان کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھے وصاحبهما، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں معروف کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے والدین کافر ہوں، تمہارے والدین مشرک ہوں، تمہارے والدین اللہ اور اس کے رسول کے نہیں مانتے ہوں،
تمہارے والدین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تمہارے والدین القرآن کی تعلیم سے ناواقف ہو، اسلام سے ناشنا ہو، تو ایسا نہیں کرنا کہ اپنے والدین کی خدمت میں اپنے والدین کو برا بھلا کہنا، ایسا کبھی نہ کرنا کہ اپنے والدین کو گالی دینا، ایسا کبھی نہ کرنا کہ اپنے والدین کی شان میں بدسلوکی کرنا، ایسا کبھی مت کرنا۔ آیت کریمہ کیا بتلا رہی ہے کہ ایک ماں، ایک اولاد، ایک باپ تمہارے لیے اتنی پریشانیاں جھیلیے۔ جب تم رات کو روتے تھے، چلاتے تھے، تو باپ باہر اپنی نیند کو قربان کر کے تم کو ٹہلایا کرتا تھا کہ میرا بچہ خاموش ہو جائے۔ ایک ماں جب تم پیشاب کرتے تھے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا تھا، تم پیشاب کر دیتے تھے بستر پر، ایک ماں اس پیشاب کی بھی چیز پر سو جاتی تھی لیکن تم کو سوکھے پہ سلاتی تھی۔ یہ ماں کا رحم و کرم ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے اور اس کے ساتھ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، تم کو کھانے پینے کا انتظام کیا، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آنکھ بھی دیے، تم کو ہاتھ پاؤں بھی دیے، اور تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ انشکر لی، تو تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو، اور میرے شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کی شکریہ کا بھول مت جانا، بلکہ والدین کی بھی شکر گزاری کرنا، ان کی بھی فرما برداری کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک بات یہ یاد رکھو کہ اگر تمہارے والدین شرک کے لیے تم کو مجبور کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ بیٹا فلاں جگہ پہ میں جا رہی ہوں، والدین کہہ رہے ہیں کہ چلو تم بھی وہاں سے، ہم مانگتے نہیں، اس وقت والدین کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، کہہ رہے کہ بیٹا فلاں کوئی نہیں ہے اس گھر میں، جاؤ اس گھر میں چوری کر کے آؤ، اس قیمتی چیز کو میں نے دیکھا ہے، وہاں پر جاؤ چوری کر کے آؤ، اس چیز کو لے کر کے آؤ، اس کھیت میں سے اس بالی کو چورا کر کے لے آؤ۔ فلا تطیعہما، اپنے والدین کی اطاعت مت کرنا، اس وقت اپنے والدین کی بات نہیں ماننا۔ لیکن اس وقت یہ بات یاد رکھنا کہ اس وقت اپنے والدین کی بات تو نہیں ماننا، لیکن ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی شان میں بدتمیزی مت کرنے لگنا کہ اگر تمہارے والدین تم کو اللہ کے نافرمانی کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کے شان میں بدسلوکی کرنا شروع کر دے، ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں، بلکہ ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور کیوں اطاعت کرتے رہنا؟ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں لا اطاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین اپنے بات والدین کے مقام کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو والدین کا مقام ہے۔ جب والدین کی نافرمانی شرک کے وقت جائز ہے، والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے وقت جائز ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین آپ کو شرک کرنے کے لیے کہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہے، اس وقت آپ کو اپنے والدین کی بات نہیں ماننی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اور دوسرے لوگوں کی باتیں کیوں کر ہم مانیں، اور دوسرے لوگوں کی باتیں کہاں ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی باتوں کو مانیں؟ ان کی باتیں اس ویلیویبل نہیں ہے، اس قائل نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو ترجیح دی جائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو اس آیت سے پیغام یہ ملا کہ اطاعت اگر کی جائے گی تو معروف کام میں، اچھے کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور والدین کی اطاعت کی جائے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف والدین بات نہ کر رہے ہوں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر آپ کے والدین اچھے کام کرنے کے لیے کہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہیں، تو وہاں پر آپ کے والدین کی بات پر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو سچ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت آپ کو اپنے والدین کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ رسول آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، من احق الناس من صحابتی، اللہ کے نبی
میری صحبت کا یا وہ کون شخص ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ امّو کا تیری ماں ہے۔ اور صحابہ رسول پھر پوچھتے ثم من، اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں امّو کا تیری ماں۔ وہ صحابی رسول پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں امّو کا تیری ماں۔ وہ صحابی رسول پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے، میری ماں کے بعد کون ہے جس کا جو ہے میں خدمت کا زیادہ حقدار ہوں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ابو کا تیرا باپ ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پہلی پوزیشن ہے، دوسری پوزیشن ہے، تیسری پوزیشن ہے، ان تینوں پوزیشنوں میں ماں کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد والد باپ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے ماں کو 3 درجہ دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ ایک ماں سب سے زیادہ اپنے بچے کی جو ہے پریشانیوں کو جھیلتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک والدین اگر بیمار ہیں، اگر پریشانی میں آ گئے ہیں، تو ہم جذبات میں آ کر کے ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، ایک باپ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گرمی کے موسم میں وہ زمین کی کھدائی کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچے کی خوشی کے لیے وہ دوسرے کے ہاں نوکری کر رہا ہوتا ہے، اور گرمی کے موسم میں جب ایک مالک اس کو پیسے دینے کے لیے آتا ہے، وہ اپنے پسینے کو پوچھتا ہے، اور پیسے جب پکڑتا ہے کہتا ہے مالک مجھے اور پیسے دے دیجئے تاکہ میرے بچے نئے کپڑے کے مطالبہ کر رہے ہیں، میرے بچے مجھ کو جو ہے نئی چیز، نئے کھلونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھ سے نئی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، کچھ اور پیسے مل جائیں تو میں اپنے بچوں کی خواہش کو پوری کر سکتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے باہر دھکے کھاتا ہے، دھوپ میں محنت کرتا ہے، دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک انسان کا بچہ پلتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ہم کسی بھی صورت میں اپنے والدین کی شان میں گستاخی نہ کریں، کسی بھی صورت میں اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، کسی بھی صورت میں اپنے والدین کو برا بھلا گالیاں نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔